کوئی آدمی اپنے محبوب سے بچھڑ گیا تھا، عارف رومی نے لکھا ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس کا محبوب کہاں رہتا ہے، تو بڑی دعائیں شوائیں کھلائیں، بڑا کچھ کیا، تو پھر ایک حکیم بھی تھے اور عارف بھی تھے، ان کو بلایا تو بلا کے کہا یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے بیدار کریں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی شخص ہے جس سے یہ بچھڑ گیا، سمجھ بھی نہیں آ رہی، اس نے بتایا بھی کسی کو نہیں، تو وہ کیا اس پر کیفیت ہے، ڈھونڈے بھی کیسے، تو پتہ بھی کیسے چلے، تو ہوش بھی نہیں۔ تو عارف رومی کہتے ہیں وہ درویش جو بڑے حکیموں کے بعد آیا، اس نے کہا میرے پاس نسخہ ہے۔ اس نے کہا نسخہ دیں آپ، تو اس نے کہا کہ سارے ملکوں کے نام اس کے سامنے لو۔ جتنے ملکوں کے نام یاد تھے وہ لیے، پھر وہ والا ملک بھی آ گیا، تو ذرا تھوڑی سی اس کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا بس چلو ایک رستہ تو مل گیا ہے نا۔ تو اس نے کہا اب اس میں جتنے شہر ہیں شہروں کے نام لو۔ تو جب وہ والا شہر آیا نا، جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چیکی تے شہر مدینہ ہے۔ وہ جب اس شہر کا نام آیا تو اب نا وہ تھوڑا اور ہلچل پیدا ہوئی، تو اب شہر کے محلوں کے نام لو، تو محلوں کے نام لیے، تو محلوں میں رہنے والے بندوں کے نام لو، تو گنی چنی آبادی ہوتی تھی۔ تو جب نام اس کا آ گیا تو وہ کانوں سے کیا ٹکرایا، بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو عارف رومی کہتے ہیں تو کرے پیار محبوب سے اور پھر اس کا نام آئے تو تجھے سکون حاصل نہ ہو، پھر تیرے ہوش اڑے نہ اور آنکھیں کھلے نہ، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پیار ہو اہل بیت نبوت سے اور مولا علی کے نام پہ دل نہ تڑپے، سیدہ پاک کے نام پر آنکھیں حیا سے جھک نہ جائیں، اور حسنین کریمین کے نام پر وجود میں تڑپ پیدا نہ ہو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں دعویٰ شعبہ ہمارا ڈھیر سارا ہے محبت کا، لیکن کچھ نظر سی لگ گئی یا اللہ ماشاءاللہ، یہ نہیں میں کہہ سکتا محبت ختم ہوئی ہے، لیکن وہ جو خاص جذبات تھے، وہ جو خاص حسن تھا، وہ جو خاص ایک قسم کی رعنائی تھی، وہ اب ہمیں وہ رمق نہیں نظر آتی، وہ پیدا کرنی ہے ہمیں۔ وہ دیکھو بہت سارے لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں، آپ نے ماننا نہیں چونکہ لوگ مانتے نہیں، ماننا چاہیے بھی نہیں، پتہ لگ جاتا ہے پھر، لیکن بہت سارے لوگ دولت سے پیار ہے۔ میں ویسے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی جیب میں پیسے ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، آپ کی نہیں بات کر رہا، میں نے تو کہا کچھ لوگ ہیں اور ان کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو ان کی صحت بھی خراب رہتی ہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کی 2-3 تعریفیں کر دیں رات کو تو ان کو نیند صحیح آ جاتی، انہیں شہرت سے پیار ہو گیا۔ عارف رومی فرماتے ہیں بیٹا سٹیج پہ تو منع ہے، اعلان کیا تھا، چھوڑ دیں آپ بات سنیں۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، یہ بیماری لگ جاتی، 2-4 تعریفیں نہ کریں تو بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی، شہرت سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ تصویروں کا مسئلہ اتنا پریشانی کیوں کرتا ہے لوگوں کو؟ آج ڈھیر سارے لوگ ہیں بیچارے اپنی فوٹو ہی موبائل پہ لگا کے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ وہ کہاں بھائی الجھ گئے ہو؟ آپ کو پتہ یہ شہرت کی محبت، یہ دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ نقصان کتنا زیادہ کرتی ہے۔ کچھ چیزیں مضر صحت ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں فلاں چیز بڑا نقصان کرتی ہے، یہ شہرت کی محبت، دولت کی محبت، یہ کتنا نقصان کرتی ہے۔ سنو حدیث پاک، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک اور پھر بھوکا، اور پھر یہ کہ اسے منع کرنے والا بھی کوئی نہیں، کھلا چھوڑ دیا گیا۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے
बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाएं, वो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के दिल का नुकसान करती है। लोग अंदर से उजड़ जाते हैं पूरी तौर पर, उन्हें खबर ही नहीं होती, रूह बेआबाद हो जाती, अंदर वीराना आ जाता है, पूछते फिरते हैं मैं बोर बोर बड़ा रहता हूं, सारा कुछ है, सुकून कोई नहीं। ओ भाई, सुकून तो तब आएगा ना जब तेरी रूह को वो खुराक मिलेगी जिसकी जरूरत है। तू मोहब्बत से करता फिरता है, दौलत से, शोहरत से, इक़्तिदार से, ओहदे से, अपने आप से। तुझे हुक्म था कि प्यार कर मदीने वाले महबूब से और उनकी निस्बतों से प्यार कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, हज़रत फारूक आज़म से, सरकार उस्मान गनी से और मौला अली शेर खुदा से और हसनैन करीमैन से। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बड़ा ही पाकीज़ा जज्बा है हुजूर की औलाद से प्यार कर। जो मोहसिन होते हैं ना, उनकी निस्बतें वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। हम ना अपने असातिज़ा की औलाद की भी बड़ी कदर करते हैं, हम अपने मशाइख की औलादों की भी कदर करते हैं। क्यों कि हमें किसी दरवेश ने कहा था कि असला नाल जे नेकी करिए तो नस्लां ताक नहीं भुल दे। किसी असल से नेकी करो तो वो घर भी बता के जाता है कि फलाना मेरा मोहसिन है, इसका ख्याल रखना। तो जिस उस्ताद ने दो चार जुमले कहने, सुनने, लिखने के काबिल किया हो ना भाई, उसकी औलाद की कदर करने को भी दिल करता है। तो जो उस्ताद, पीर और मुर्शद की औलाद का कदर है तो दिल पे हाथ रख के बताना मदीने वाले की औलाद का कितना कदर, इनका कितना इकराम है। और फिर कभी कभी ना हुजूर ने इस मोहब्बत को इस तरह बयान किया, इस तरह बयान किया है कि उन जुमलों पे मर जाने को जी चाहता है। इतनी वारफ्तगी से, इस कदर ज्यादा हुस्न से, महबूब की तो हर बात ही क्या बात है, लेकिन जरा ये अंदाज देखना बात करने का। करीम फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो तुम्हें रिज्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूं। और फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि मेरी औलाद है, मेरी औलाद है। असला नाल जे नेकी करिए नस्लां ताक नहीं भुल दे, हां बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। यहां एक जगह पे कहा बेअसलां नाल नेकी करिए ते उल्टियां चाला चल दे। वो और कहानी बनानी शुरू कर देते, और कहानी। याद रख मेरे अजीज, हुजूर की औलाद से प्यार करें। कभी कभी ना आपका दिल चाहे जाके आप मौलाना से फरमाइश करें कि आज कोई और बात नहीं होनी चाहिए, आज मुझे इमाम हुसैन के फजाइल सुनाए। कभी आपके अंदर से आवाज आए कि आज कोई इमाम हसन की फजीलत में बात करें। अपनी बेटी से आप कहें, घर वालों से कहें कि हुजूर की चारों शहजादियों का जिक्र आज छेड़ो, उनकी बात करो, अज़वाजे मुतहरात का तज़किरा घरों में हो। लेकिन क्या करें, हम तो सोशल मीडिया की पोस्ट लगा के बरी हो जाते हैं, फारिग हो गए, सारी अकीदतें इसी में आ गई। वो जो एक खास रंग था, वो एक ज़ब्त था। मेरा बड़े सादे से घराने से ताल्लुक है, तो अवाली साहब ना बड़ी ईद के लिए चावल लेके आए घर में। तो वो पता नहीं देहाती मिजाज को, अब तो खैर देहातों वाले भी नहीं मानते हम देहाती हैं, पर मैं भाई हूं देहाती, तो मुझे आप 2-4 दफा कहेंगे तो मुझे खुशी होगी कि बड़ा पेंडू है। तो पहले सैंपल लाया जाता था, खवातीन से पास कराते थे, अगर चावल ठीक है तो फिर चावल ऐसे होता था जी, चलो कुछ 4-5 तो पेंडू निकले ना बिचों। तो वो खवातीन पास करती थी घर में, चावल ठीक है तो फिर चावल आ जाते। वाली साहब कुछ दिन पहले चावल ले आए, वो पास हो गए। अम्मा जी ने कहा बड़े मजेदार है, खुशबू भी अच्छी है और फूल भी बड़े गए पक के, और कमाल है। तो वो चावल जो थे वो 1-2 बोरी आ गए। तो वो ईद पे एक आध दफा पके,
اس کے بعد وہ جو پرانے گھر میں پڑے تھے وہ پکنے لگ گئے. تو ایک دو دفعہ پکے تو ابا جی کہنے لگے کہ وہ چول کتنے نہیں جڑے میں ایتے لے آیا سا, وہ کتنے گیا سا, انہوں پھر پرانے دینے شروع کرتے ہیں. تو پرانے لوگ, مکان کچے تو عقیدے پکے, تعلیم تھوڑی پر نظریہ پختہ. میری والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سونے سن, میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاؤں. وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر ہم وہ ایسے نہیں کہ وہاں سے لے لینا کچھ چاول اور پکا لینا, نیاز تو دے دیا میں نے 2000 کا. وہ جو اچھے چاول ہیں وہ جب امام علی مقام کے لیے دیگے پکائیں گے نا, او بھائیو عقیدتیں سیکھو, محبتیں سیکھو. کاش میری ملت کا جوان امام حسین سے پیار کرے, امام حسن سے ٹوٹ کر زندگی بھر پیار کرے. تو امام حسن اور حسین سے پیار کر کے دیکھ, زندگی میں اگر تجھے کبھی ٹینشن آئی, ڈپریشن آیا تو بتانا, تجھے پتہ چلے گا میدان کربلا میں سارے دکھوں سمیت جو ڈٹ کے کھڑے رہے, جب وہ میرے آئیڈیل ہے تو میں نے کیوں گھبرانا ہے. تو آپ سب سے پہلے تو یہ محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں اور اس عقیدت کا اپنے دل کے اندر آپ جذبہ لائیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھو, کبھی کبھی حضور نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کے ہمیں درس دیا ہے اہل بیت کی محبت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے امام حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو تھے. بندہ روز ہی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے, لیکن کبھی بیمار ہو تو پھر رو کے کرتا ہے, کبھی سفر پہ جا رہا ہو تو رو کے کرتا ہے. آج سرور کائنات علیہ السلام نے دونوں نواسوں کو اپنے مبارک سینے سے لگا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب کہ اے اللہ جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. تو یہ کتنا بڑا قرب ہے, حضور نے یہ محبت سکھائی, ہمیں اپنے دل میں یہ محبت پیدا کرنی ہے. آج سے 70-75 سال پہلے کسی سے پوچھتے نا نام کیا, کہتا تھا غلام حسین. کنے رکھے, کہتا دادے نے. تو میرا دل کرتا اس دادے کو سلام کروں جس کو پوتا پیدا ہوتے ہی خیال آیا تھا کہ حسین کا غلام ہونا چاہیے, اس نے غلام حسین نام رکھ دیا. اسے پہلے دن ہی خیال آیا کہ یہ امام علی مقام کا غلام ہونا چاہیے. پہلے تو یہ پیار پیدا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہ شرارتیں, سازشیں, فتنے, اس میں نا لوگ خبروں میں بڑا رہتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ صحافی ہے, سب کے پاس موبائل ہے, ساری خبریں نشر کرتے ہیں. تو خبروں میں لوگ رہتے ہیں. وہ کیا کریں گے, وہ بازو چڑھا کے کہیں گے میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے. او بھائی آپ کیا بتائیں گے, وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے, وہ تو حدیث میں موجود ہے, آپ پڑھیں اور بیان کریں. آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے صدیوں پہلے. قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں پر سخت تھے, آپس میں تو بڑے مہربان تھے. تو آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں قوم کو الجھانے کے لیے. سنا اور یاد رکھنا, یہ کہیں باہر سے نہیں آئی حب اہل بیت. نبی کریم کے اہل بیت اطہار کا احترام, پیار, عقیدت, محبت ہمیں جتنی سیکھنے کو ملی ہے یہ رسول پاک کے صحابہ نے سکھائی ہے. یہ ہمیں ملی وہاں سے ہے, یہ سکھائی. تم نے کہاں سے روایات پڑھی ہیں, تم تک کہاں سے پہنچی؟ یہ صحابہ ہی تھے روایت کرنے والے. تم صرف خبروں میں رہنے کے لیے اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو داد اور امداد حاصل کرنے کے لیے تم قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں فتنے ڈالتے ہو اور آزمائش برپا کرتے ہو. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں,
یا ماشاءاللہ بڑے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے، کوئی بھی حدیث جب آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے راوی کا نام لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ. ایسے ہی ہے. تو اگر راوی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ، نہیں سمجھ آئی، راوی مشکوک ہو جائے تو روایت ٹھیک رہے گی؟ بولو. تو جن صحابہ کو تم مشکوک کر رہے ہو، سارا دین انہوں نے روایت کر کے پہنچایا ہے. تو دراصل تم چاہتے یہ ہو کہ دین مشکوک ہو جائے. تم اتنی بڑی سازش کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے طے کر. تو عزیز سارا پیار سکھایا ہی حضور کی اصحاب نے. دیکھو نا، امام حسن چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے. تو کوئی میٹنگ چل رہی تھی، امیر المومنین کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو دروازے پہ آپ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے. امام حسن نے جلا کے سلام لی اور جا کر کے پوچھا کہ شہزادے آپ یہاں کھڑے؟ کہا میں ملنے آیا تھا والی صاحب سے، لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو امور حکومت میں کچھ مشاورت چل رہی ہے، تو والی صاحب نے مجھے کہا تھوڑا انتظار کر لیں، تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. تو امام حسن کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی پھر کسی نماز کے وقت میں مسجد میں مل لوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے، انہوں نے مجھے روکا ہے. کہ نہیں شہزادے مسئلہ نہیں ہے، ہر نماز میں ملاقات ہوتی. قربان جائے. میٹنگ ختم ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو اجازت ملی ملاقات کی. تو جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب میں منتظر تھا تو امام حسن بھی آئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ملاقات کر لیجئے، پر انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے آپ کو یہاں رکنے کو کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی مسجد میں مل لوں گا. یہ دیکھو میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ عمر ہے کہ کسی نے بہکانا تو کیا ہے، ان کو دیکھ کے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص جس نے اس انداز میں حکومت چلائی ہے کہ اپنا اور بیگانہ مجبور ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کسی نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے وہ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک. اتنا بڑا آدمی، لیکن نسبتوں کے احترام کا رنگ دیکھو کیسا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے، گھر نہیں گئے، امام حسن کے گھر چلے گئے. شہزادے کے دروازے پہ دستک دی، تشریف لائے، کہا جناب آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس آ گئے. تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کے اپنے شہزادے کھڑے تھے. کہا ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ. آپ بات کو سمجھیں، ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ. اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس اساتذہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب اپنی عزت مقام محبتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو دل کرتا ہے نچھاور کر دیں اساتذہ اور مشائخ پہ سارا کچھ. جن کے قدموں میں بیٹھنے سے چار جملے کہنے آئے تو پھر ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا جنہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر نگاہ نبوت سے فیض پایا. حضرت فاروق اعظم کے جذبات ابھر آئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امامہ اتار دیا اور سر کے بال تھام کے کہنے لگے امام حسن سے شہزادے یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا، عزت کے بال، یہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی ہمیں تو سارا سکھایا ہی انہوں نے، تم نے پتہ نہیں کس سے سیکھا ہے. ہم نے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا اکرام حضور کے اصحاب سے سیکھا. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے. گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ آپ لوگوں کو؟ میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتا جو لگی لپٹی ہو، اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی. کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے. نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے.
ضرورت نہیں کبھی پڑی، لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے، یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے، اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ